بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے مختلف روایات آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے امر کن سے اس کی تعمیر کی تھی، اور اس کے بعد دوسری تعمیر فرشتوں نے کی، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر ہے، جس میں یہ آتا ہے کہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا: لبنان، طور سینہ، طور زیتہ، جودی، حرا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس کا بنیادی حصہ تعمیر کیا، اس کے بعد آسمانوں سے بیت معمور جو ہے اس کو نازل کیا گیا تھا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال پر یا طوفان نوح علیہ السلام کے وقت وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اور آدم علیہ السلام کے بارے میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے 1000 حج پیدل ہندوستان سے کیے۔ اس کے بعد شیش علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی اس کی تعمیر کی، اور اس کے بعد جو معروف تعمیر ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 سال تھی، اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی، اور یہ جو اس وقت کعبہ بنا تھا اس وقت 9 میٹر اونچا تھا اور 30 میٹر لمبا اور 23 گز چوڑا تھا، اور اس کے اوپر چھت نہیں تھی، اور اس کے اندر ایک کنواں تھا جس میں نظر و نیاز ڈال دی جاتی تھی، جو کعبہ پر نثار کی جاتی تھی۔ اس کے بعد مالکہ کا ایک دور آیا، انہوں نے اس کی تعمیر کی۔ پھر نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک قبیلہ تھا جرہم، انہوں نے تعمیر کی، اور نبی علیہ السلام کی 5ویں پشت میں آپ کے دادا تھے قصی، انہوں نے بھی اس کی تعمیر کی۔ اور اس کے بعد جو تعمیر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جوان تھے، قریش نے کی تھی، اور اس وقت انہوں نے عزم کیا تھا کہ ہم اس میں اپنی حلال کمائی لگائیں گے۔ اور وہ معروف واقعہ اسی موقع پہ ہے کہ جب حجر اسود کے بارے میں لڑائی کا خطرہ پیدا ہو گیا تو انہوں نے یہ طے کیا کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک نیچے رکھی، پھیلائی، اس کے اوپر حجر اسود رکھا، اور سارے قبائل سے ایک ایک بندے کو یہ کہا کہ آپ اس کو اٹھائیں، اور پھر اپنے دست مبارک سے اس کو نصب کیا۔ اور اس میں یہ بھی ہے، یہ جو باہر والا حصہ حتیم ہے، یہ اس وقت ان کے پاس پیسے کم ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ اس کی تعمیر نہ کر سکے، اس لیے یہ حصہ باہر رہ گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہوا کہ انہوں نے دروازہ اونچا رکھا تاکہ ہر شخص اس میں داخل نہ ہو سکے، بلکہ داخلے کے وقت سیڑھی لگائی جائے، اور جس کو دل چاہے ان کا سیڑھی لگا کر داخل کریں، جس کو چاہے داخل نہ ہونے دیں۔ اور نبی علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ کعبہ شریف کو اثر نو جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اس پہ تعمیر کیا جائے۔ پھر سن 64 ہجری میں یزید کی فوج نے جب عبداللہ بن زبیر پر حملہ کیا مکہ میں، تو آگ برسائی منجنیقوں سے، جس کی وجہ سے اس کی پردہ جل گیا اور دیواروں کو بھی نقصان پہنچا۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے 64 یا 65 ہجری میں اس کی تعمیر دوبارہ کی، اور حتیم کو بھی اس میں شامل کر دیا، اور اس کا ایک دروازہ دوسری طرف نکال دیا تاکہ لوگ اس کو اس میں سے داخل ہو سکیں، ایک دروازے میں سے اور پھر دوسرے میں سے نکل جائیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد عبد الملک بن مروان کے زمانہ میں حجاج نے بادشاہ سے کہا کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کعبہ میں تبدیلی پیدا کر دی ہے اور یہ مناسب نہیں ہے، تو اس کو دوبارہ اسی طریقے سے تعمیر کیا جائے۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ پرانے طریقے سے حتیم کو باہر کر دیا اور دوبارہ اس کی تعمیر کی، اور اس کے بعد جتنی تعمیرات ہوتی رہی ہیں وہ نئی تعمیر نہیں تھی بلکہ اس کی مرمت تھی۔ پھر 1021 ہجری میں سلطان احمد ترکی نے اس کی چھت بدلوائی اور دیواروں میں جہاں پوسیدگی آ گئی تھی اس کی مرمت کرائی، جو مزاب الرحمہ تھا اس کو بھی درست کیا۔ اور پھر 1039 میں سلطان مراد کے زمانے میں جب ایک دفعہ سیلاب آیا، اس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا اور کچھ حصہ
شہید بھی ہو گیا اس کی تعمیر کی۔ تو یہ مختلف ادوار میں جو تعمیر ہوتی رہی، اور آخری تعمیر جو ہے 1367 ہجری میں جو سلطان ابن سعود تھے انہوں نے اس کے دروازے کے کواڑ اور چوکھٹ وغیرہ جو ہے اس کی تجدید کی۔ تو یہ اس کی مختصر ایک تاریخ ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو شاہ فات تھے، اور اس کے بعد شاہ عبداللہ اور ان کے والد محترم ملک عبدالعزیز، یہ سارے حضرات نے اپنے اپنے دور میں اس کی تعمیر کی اور اس کو جدید انداز میں اور اس کی نگرانی کا کام آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ حضرات اس کو توسیع کرتے رہتے ہیں، تاکہ لکھوں خواہ جو حجاج کرام آتے ہیں وہ یہاں پہ آسانی کے ساتھ مناسک حج ادا کر سکیں، طواف کر سکیں، یہاں پہ عبادات کر سکیں۔ اور اس کی تعمیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ ڈالا۔ ہر دور کے جو حکمران تھے ان کی یہ خواہش رہی کہ ہم اس میں اپنا اپنا حصہ ڈال کے اپنے لیے سرمایہ آخرت بنائیں۔